السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ویڈیو کو آپ لوگ غور سے دیکھیں اور اس کے بعد ضرور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب آئیے میں ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں، اس کے بعد مختصر میں اس کی تفسیر کروں گا۔ ہاں، ترجمہ سنیے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان، یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا، یعنی انسانوں کو بولنا بھی سکھایا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ آفتاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہے، اور سورج اور تنے دار درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی، یعنی اللہ نے، تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی، والارض وضعها للانام، اسی نے یعنی اللہ نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہے اور خوشے والی کھجور کے درخت ہے، اور اناج ہے اور پھول ہے خوشبودار۔ پس اے انسانوں اور جناتوں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کا بیان فرماتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے اس کا حفظ کرنا بالکل آسان کر دیا۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیان سے مراد خیر اور شر ہے، لیکن بولنا ہی مراد لینا یہاں بہت اچھا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے، اور ساتھ ہی طالب قرآن کا ذکر ہے، جس سے مراد تلاوت قرآن ہے، اور تلاوت موقوف ہے بولنے کی آسانی پر۔ ہر حرف اپنے مخرج سے بے تکلف زبان ادا کرتی رہتی ہے، خواہ حلق سے نکلنا ہو خواہ دونوں ہونٹوں کے ملانے سے۔ مختلف مخرج اور مختلف قسم کے حروف کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا دی۔ سورج اور چاند ایک دوسرے کے پیچھے اپنے اپنے مقررہ حساب کے مطابق گردش میں ہے، نہ اس میں اختلاف ہو، نہ اضطراب، نہ یہ آگے بڑھے نہ وہ اس پر غالب آئے۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ تیرتا پھرتا ہے۔ اور جگہ فرمایا ہے فالق الاصباح، آخر تک خدا صبح کا نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو تمہارے لیے آرام کا وقت بنایا ہے، اور سورج چاند کو حساب پر رکھا ہے۔ یہ مقررہ اندازہ ہے غالب و دانا خدا کا۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کی جنات
جنات کی، چوپائیوں کی، پرندوں کی آنکھوں کی بصارت ایک ہی شخص کی آنکھوں میں کر دی جائے، پھر سورج کے سامنے جو 70 پردے ہیں ان میں سے ایک پردہ ہٹا دیا جائے تو ناممکن ہے کہ ایک شخص بھی اس کی طرف دیکھ سکے، باوجود کہ سورج کا نور کرسی کے نور کا 70واں حصہ ہے اور کرسی کا نور عرش کے نور کا 70واں حصہ ہے، اور عرش کا نور جو پردے خدا کے سامنے ہیں اس میں سے ایک پردے کے نور کا 70واں حصہ ہے۔ بس خیال کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کی آنکھوں میں کس قدر نور دے رکھا ہوگا کہ وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے چہرے کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے بے روک دیکھے۔ ابن ابی حاتم میں اس پر تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ شجر اس درخت کو کہتے ہیں جو تنے والا ہو، لیکن نجم کے معنی کئی ایک ہے۔ بعض تو کہتے ہیں نجم سے مراد جو جن کا تنا نہیں ہوتا اور زمین پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ مراد اس سے ستارے ہیں جو آسمان میں ہیں، اور یہی قول زیادہ ظاہر ہے، یعنی ستارے قول اول۔ اور اسی طرح واللہ عالم، قرآن کریم کی یہ آیت بھی اس دوسرے قول کی تائید کرتی ہے، یعنی ستارے۔ فرمان ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ، آخر تک کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جانور اور اکثر لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے اور اس نے میزان رکھی ہے، یعنی عدل، جیسے اور آیت میں ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یعنی یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ اور ترازو کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائے۔ یہاں بھی اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ تم ترازو میں حد سے نہ گزر جاؤ، یعنی اس خدا نے آسمان و زمین کو حق اور عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ تمام چیزیں حق و عدل کے ساتھ ہو جائیں۔ پس فرماتا ہے کہ جب وزن کرو تو سیدھی ترازو سے عدل و حق کے ساتھ وزن کرو، کمی زیادتی نہ کرو کہ لیتے وقت بڑھتی تول لیا اور دیتے وقت کمی۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ صحت کے ساتھ کھڑے پن سے تول کیا کرو۔ آسمان کو تو اس نے بلند و بالا کیا اور زمین اس نے نیچی اور پست کر کے بچھا دی، اور اس میں سے مضبوط پہاڑ میخے کے گاڑ دیے تاکہ وہ ہلے جلے نہیں، اور اس پر جو مخلوق بستی ہے وہ آرام سے رہے۔ پھر زمین کی مخلوق کو دیکھو کہ ان کی مختلف قسموں، مختلف شکلوں، مختلف رنگوں، مختلف زبانوں، مختلف اعداد و اطوار پر نظر ڈال کر خدا کی قدرت کاملہ کا اندازہ کرو، کہ ساتھ ہی زمین کی پیداوار کو دیکھو کہ رنگ برنگ کے کھٹے میٹھے جو ہے وہ طرح طرح کے خوشبو والے میوے، پھل فروٹ اور جو ہے کھجور کے درخت ہے جو نفع